بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے اور سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو دیکھنے میں ایک مذاق لگتا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ تو ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے بغیر پیسے کے کاروبار۔ اب ہر ایک عقل مند انسان کو یہ بات ایک بہت بڑا مذاق لگتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس بات کو ثابت بھی کریں گے کہ بغیر پیسے کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے اگر انسان نیک نیتی سے کرنا چاہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ہماری وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک پیاری سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے فیس بک پر گروپس میں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو، ہر علاقے میں، ہر شہر میں اور ہر محلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اس کاروبار کی کامیابی کے لیے پر امید بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک؟ تو دوستو، کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا۔ ان کو ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے، محنت سے کمائے ہوئے پیسے کا یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے سال 2017 میں سیالکوٹ کے ایک علاقے میں تھا۔ ایک وزٹ کے لیے نکلے تھے ہم، تو وہاں ایک دیہات میں میرا جانا ہوا اچانک ایک دوست کے ساتھ، سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں میں۔ تو میں نے اس دیہات میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہاں جو لڑکا ایک کونسلر بنا تھا نا اس گاؤں کا، ان کے پاس گاؤں کے لیے کچھ بجٹ آیا گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ پیسہ آیا کہ آپ کوئی گاؤں کا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں، کوئی سڑک بنانا چاہیں یا کوئی اسکول یا کوئی پانی کا یا جو بھی آپ کرنا چاہیں اس پیسے کو استعمال کر لیں۔ تو اس کونسلر نے، وہ بڑا عقل مند انسان تھا، اس نے اپنے دیہات کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب آپ بتائیں آپ کو کیا چیز چاہیے۔ تو سارے لوگوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر اتفاق کر لیا کہ ہم بایو گیس پلانٹ لگائیں گے اس پیسے سے۔ تو دوستو، انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ ہم بایو گیس کا ایک پلانٹ لگائیں گے۔ وہاں لوگوں کے گاؤں میں جانور بھی، بھینسیں وغیرہ کافی تھی، اس گاؤں میں وہ بایو گیس کا پلانٹ بنا لیا ان لوگوں نے۔ بایو گیس میں آپ کو بتا دوں، وہ گیس ہوتی ہے جو گائے بھینس کے گوبر سے گیس نکلتا ہے نا، اس کو بایو گیس بولتے ہیں۔ ایک سلنڈر میں ہم لے کے آتے ہیں، وہ LPG ہوتی ہے۔ تو اس کو جب پلانٹ مکمل ہوا تو اس سے تقریباً 350 گھروں کو گیس مل رہی تھی۔ جب میں وہاں گیا، ایک پلانٹ جو لگا تھا اس سے 350 گھروں کو گیس مل رہی تھی۔ تو اب اس میں تقریباً گاؤں میں تقریباً 350 سے زیادہ گھر تھے، یعنی کہ میرا خیال میں وہاں 500 یا 550 اتنے تھے، کافی بڑا گاؤں تھا۔ تو اب جو لوگ باقی بچ گئے اس پیسے میں تو ان کا بھی حق تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا دوبارہ کہ ہم سارے پیسہ ڈالیں گے، پیسہ اکٹھا کریں گے گاؤں سے، اسی نوعیت کا ہم ایک اور پلانٹ لگا دیں گے تاکہ پورے گاؤں کو یہ جو گیس ہے وہ ہر گھر میں جا سکے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا دوستو، ان لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اس کا پلانٹ لگوایا، وہ سارے گاؤں کو فری گیس 24 گھنٹے ملتی ہے۔ صرف یہی نہیں، ان کا جو ایک پلانٹ پہلے لگا تھا اس کے اوپر 13 لوگوں کو ملازمت بھی ملی، اور تقریباً کوئی 8 سے 10 لوگوں کو دوسرے پلانٹ کے اوپر بھی ملازمت ملی۔
تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیسہ ایک ایسی اچھی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. صرف یہی نہیں، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو دوستو آج کل آپ دیکھ لیں کہ ایل پی جی گیس کتنی مہنگی ہو چکی ہے. تقریباً 1300 روپے کا سلنڈر آ رہا ہے اور ان لوگوں کی بہت بڑی سیونگ شروع ہو چکی ہے. میں نے وہاں پر کئی لوگوں سے بات بھی کی، کافی لوگ سارے مطمئن تھے، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، وہ پیپل پارٹی سے ہوں، وہ پی ٹی آئی سے ہوں، وہ نون لیگ سے ہوں، وہ اس پوائنٹ کے اوپر متفق تھے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہوا. کونسلر کے اوپر بڑے مطمئن تھے اور وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. تو اس کا دوسرا جو فائدہ ہوا پلانٹ کا وہ یہ ہوا، ایک تو نوکریاں مل گئی، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس پلانٹ میں وہ گوبر ڈالتے تھے. جب گوبر نکلتا تھا، جو گوبر نکلتا تھا جسے ڈیکمپوز گوبر بولتے ہیں، تو وہ لوگ جو تھے اپنی زمینوں میں کھاد کی جگہ پر ڈالنا شروع کر دیا، تو جس سے اس زمین کی زرخیزی میں بے پناہ اضافہ ہوا. اس زمین کو ڈی اے پی کھاد، سونا، یوریا وغیرہ کی کسی بھی کھاد کی ضرورت باقی نہیں رہی. فصلیں بغیر زہروں کے وہاں ہونا شروع ہو گئی. تو اس طرح کسان جو تھے وہ اپنا پیسہ بچانا شروع ہو گئے. گیس تو اپنی جگہ، ڈیکمپوز گوبر کسانوں کو اپنی باری پہ ملتی تھی، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو جائے گا وہ لے آئے گا، کوئی گیا یا نہیں گیا. لوگ ان کی وہ ایک کوشش ہوتی تھی کہ بس مجھے میری باری آئی اور میں جتنا بھی ملوں لے جاؤں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگوں کا کسی بھی کام میں اتفاق ہو جائے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ اس میں خوشحالی بھی آتی ہے اور ایک اچھی فضا بنتی ہے. تو دوستو بات ہم کر رہے تھے ٹیڈی بکریوں کی ٹیڈی ہوں یا کوئی بھی نسل کی ہوں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے. آپ کسی مالدار آدمی سے ملیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار، کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے مطلب کا آدمی ضرور مل جائے گا. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. بس یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے کہ بندر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، لیکن اگر کوئی باندھ دے تو پھر اس کی بلے بلے بھی ہو جاتی ہے. تو دوستو آپ ان سے ملیں، ان کو اس کاروبار کے متعلق پوری بریفنگ دیں، اس کا نفع بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں، اس سے پوری طرح اس کو آگاہ کر دیں. تو انشاءاللہ یہ کام ایسا نہیں، یہ ہمارے سارے نبیوں کا کام ہے. تو عام آدمی بہت جلدی اس کے اوپر موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کا پیسہ لگوا دیں اور انویسٹمنٹ اس کی ہو جائے گی، اور کاروبار کام جتنا بھی ہوگا، دیکھ بھال، چارہ شارہ جی آپ خود کرتے رہیں، اور اس کے جو منافع کا طریقہ کار ہے اور اخراجات کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ بیٹھ کے اس کو طے کر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی طریقہ کار آپ نے طے کیا ہے اس کو مکمل تحریر لکھ لیں اس کی، اور کم از کم اس کے گواہ بھی ایک دو بنا لیں تاکہ بعد میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو اور کام دن بدن ترقی کرے. یہ تحریر لکھنا بہت ضروری ہے، اس کو بالکل نہ بھولیے گا. اور گواہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور کم از کم 2 گواہ بنائیں آپ. تو یہ بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مالدار آدمی آپ کو نہیں ملتا، تو جس طرح آپ خود ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، تو آپ اسی طرح کے کوئی اپنے 15 20 30 دوست اپنے اکٹھے کر لیں، اپنا ایک گروپ بنا لیں. ٹھیک ہے، کسی کے پاس 1 بکری کے پیسے، کسی کے پاس 2 کے، اور کسی کے پاس 5 کے، اس طرح ہوتے ہیں. سارے ایک ہی لیول کے تو نہیں ہوتے. تو وہ کام اس سے بھی سٹارٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس کی نسبت. تو یعنی کہ وہ اجتماعی کام آپ کاروبار کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی شرائط لکھ لیں، یہ بہت بہتر رہے گا. اور اس کے بھی گواہ بنا لیں تاکہ وہ نہ کوئی مسئلہ نہ بعد میں بنے، آپس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہماری آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اپنا فیڈ بیک دیجیے. ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہوتا ہے، آپ ای میل کے اوپر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے. اوکے، اللہ حافظ.